بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ ذوالفقار احمد چوہان آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کے طور پر بھی سکھایا گیا ہے۔ قل رب زدنی علما، اے نبی یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے دمہ، بلغمی دمہ، جس میں دمہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سینے میں جکڑن ہوتی ہے، ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہے اور کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہ کریں، نیم گرم پانی استعمال کریں، اور بہتر ہے کہ لونگ اور دار چینی کا کہوہ استعمال کریں جب بھی پانی کی طلب ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پینے کو دل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم غذا کے طور پر استعمال کریں چیزیں تو وہ گوشت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن مرغا استعمال نہیں کرنا۔ چنے کی دال، مسر کی دال، پالک، کریلے، یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ان میں سرخ مرچ، پیاز، ٹماٹر یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن گھی کے طور پر کوشش کریں یا تو سرسوں کا تیل استعمال ہو یا پھر دیسی گھی استعمال ہو۔ اگر ہم دوائی کا آپ سے ذکر کریں تو دوائی کے طور پر آپ نے یہ 3 چیزیں لے لینی ہیں: لونگ، دار چینی اور رائی۔ لونگ، دار چینی، رائی، ان کو برابر وزن میں لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں، اور صبح، دوپہر، شام 1 چمچ کا چوتھا حصہ آپ استعمال کریں۔ یہ دوائی نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے استعمال کرنے سے میرے اللہ کے فضل سے یہ جو بلغمی دمہ ہے چند دن میں اس کو افاقہ ہو جائے گا، اور کچھ دیر مسلسل استعمال کرنے سے اس کی بیماری کا کلا کما ہو جائے گا، اور یہ آپ حیرت سے دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح اس نے بلغمی دمے کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ جو بھی بیماری ہو سب سے پہلے آپ نے پرہیز کا خیال ضرور کرنا ہے۔ جو میں غذا بتاتا ہوں پہلے اس کی طرف دھیان دینا ہے، پھر دوائی زیادہ اثر کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ضروری ہے کہ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، مجھے اور آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔